اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے واقعات کے بارے میں تو آپ نے بہت دفعہ کتابوں اور دنیاوی طور پر سنا ہوگا، مگر آج ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام دحیہ کلبی تھا، ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دحیہ کلبی کیوں روتا ہے؟ اب تو تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کیوں روتے ہو؟ دحیہ کلبی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو گناہ کرتا رہا ہوں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تیرے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو وہ تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد پھر سے رونے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اب کیوں روتے ہو؟ تو دحیہ کلبی کہنے لگے کہ ایک گناہ میں نے ایسا بھی کیا ہے جس کی وجہ سے دل کو سکون نہیں ملتا اور رات کو نیند بھی نہیں آتی، جان نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے؟ تو دحیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کلمہ پڑھنے سے پہلے میں ایک قبیلے کا سردار تھا، اور ہمارے قبیلے میں روایت تھا کہ جو بھی بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور ان دنوں میری بیوی حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، مجھے اچانک تجارت کی غرض سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ تو میں جاتے جاتے اپنی بیوی سے کہہ کر گیا کہ بیٹا پیدا ہو تو اسے رکھ لینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دینا۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں جب 2 سال بعد گھر واپس آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اور اندر سے ایک انتہائی خوبصورت چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا۔ بچی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا، اس گھر کا مالک ہوں میں۔ تو بچی دوڑ کر اپنی ماں کے پاس گئی اور بولی کہ امی جان، میرے ابو جان آ گئے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے غصے کی حالت میں پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ تو میری بیوی کہنے لگی، یہ ہماری بیٹی ہے، جب یہ پیدا ہوئی تو اتنی خوبصورت تھی، آخر میں ماں ہوں، میرا دل نہیں کیا کہ اس کو دفن کروں، تو لہٰذا میں نے اس کو رکھ لیا۔ تو میں جب اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ذرا بھی ترس نہ آیا، اور میں تو خود سردار تھا، قبیلے کے لوگ کیا کہتے کہ ہماری بیٹیاں زندہ دفن کرتا رہا ہے اور اپنی بیٹی کو گھر میں چھپا کر بیٹھا ہے۔ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے کپڑے بدلاؤ، میں اس کو ابھی زندہ دفن کر کے آتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے نکل پڑا۔ میری بیٹی مجھے راستے میں کہنے لگی، ابو جان، میرے کھیلنے کے لیے کھلونے دلانے جا رہے ہو؟ کھلونے میں کل لے لوں گی، آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو، آپ تھکے ہوئے ہو، آرام کر لیں۔ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں جنگل کے اندر جا کر اپنی بیٹی کو درخت کے ایک تنے پر بٹھاتا ہوں اور گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی میرا پسینہ صاف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو جان، آپ آرام سے گڑھا کھودیں، پانی بھی پی لیں۔ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور زور سے روتے جا رہے ہیں۔ دحیہ کلبی کہنے لگا، جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی، اپنی ننھی سی جان کو دھکا مار کر گڑھے کے اندر گرا دیا۔ وہ بڑی زور زور سے رونے لگی اور دیکھ رہی تھی کہ میرے ابا جان میرے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ آخر کار میں نے اپنی بیٹی پہ مٹی ڈالنا شروع کر دی تو میری بیٹی نے اپنے آخری الفاظ بولے کہ کل بروز محشر خدا کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کروں گی، مجھے چھوڑ دیں بابا، اگر میں آپ کو اچھی نہیں لگتی مجھے مارے مت، میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، اتنی دور چلی جاؤں گی، مجھے مارے مت۔ یا رسول اللہ، مجھے پھر بھی ترس نہ آیا اور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔